دراصل ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ نحوست والا معنی پایا جاتا ہے، یا نظریات یا غلط تصورات یا عقائد جو بن چکے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بے برکتی یا جو مصائب آتے ہیں، نحوست آنے کے جو اسباب بتلائے جاتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کی جاہلانہ رسومات کے سبب سے ہے۔ مشرکین مکہ علم اور فضل سے بالکل نابلد تھے۔ بت پرستی کی وجہ سے جہاں ان کے عقائد کے اندر بدبو پیدا ہو چکی تھی، وہاں ان کے اعمال بھی انتہائی برے ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ جو ہے توہم پرستی، بدفعلی اور مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں کا آنا، نحوست و بے برکتی کا آنا، اس کو کسی خاص انسان، جانور، پرندے، دن، رات، مہینے، ان کے ساتھ ان کا تعلق بناتے تھے۔ اور بعض جاہل تو جہالت کی اتنی حدیں کراس کر چکے تھے کہ وہ نحوست کو وقت کے بہترین نبی کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آئی ہے، معاذ اللہ۔ کی تباہ و بربادی کا جو سبب تھا، ان کی ہلاکت، ان کے اوپر آنے والے عذابات کا جو سبب تھا، وہ کوئی نحوست والے دن نہیں تھے، بلکہ ان کے اپنے عمل، مشرکانہ فعل اور ان کا فسق و فجور تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی قالوا طیرنا معک وبمن معک، کہ آپ کی وجہ سے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ایمان لانے والے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے۔ قال طائرکم عند اللہ، تو نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری نحوست اللہ کے ہاں ہے کہ یہ شرک اور یہ فساد جو ہے، یہ دنیا کے اندر کفر اور معصیت جو ہے، یہ نحوست کا کیا ہوتی ہے، سبب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل پر جب کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی آفت نازل ہو جاتی ان کے اوپر، تو کیا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَبِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، موسیٰ تیرے اور تیرے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا آئی ہے، نحوست آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، سن لو کہ تمہاری نحوست اللہ کے ہاں، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری نحوست ہے، تمہارے اعمال بد، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے اس زمین کے اوپر فساد برپا ہے۔ اور قوم نوح کے اوپر جب اللہ رب العزت نے مختلف عذابات بھیجے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، یعنی ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، جوں کا عذاب، یہ اس طرح کے جب مختلف عذاب ان کے اوپر آئے تو اللہ رب العزت اس کی تفصیل کو بیان فرماتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ عذاب ان کے اوپر ہم نے اس وجہ سے بھیجے تھے کہ یہ قوم تکبر کرنے والی تھی، رب کے احکامات کو ٹھکرانے والی تھی، نبی کو اذیتیں دینے والی تھی، نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والی
آئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر کیا بھیجے؟ یہ عذابات بھیجے۔ تو آفات اور بلیات جو آتی ہیں وہ انسان کے اپنے عملوں کی کرتوت ہوتی ہیں۔ کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی وقت یا کسی انسان یا کسی جانور یا کسی پرندے کی طرف اس کو منسوب کرنا، یہ جاہلیت والی بات ہے۔ اور ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ وہ وقت کے نبی کو کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جو نحوست آئی ہے، ان کے ہاں نحوست یہی تھی نا کہ نبی انہیں تعلیم توحید دیتے تھے، نیکی کی تلقین کرتے تھے، تو جب نہیں مانتے تھے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی عذاب آ جاتا تو کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر کیا آئی ہے؟ نحوست آئی ہے۔ اور کہنے لگے تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے اپنے اس کام سے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم اپنی طرف سے تمہیں دردناک عذاب دیں گے، یعنی تکلیف پہنچائیں گے۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ تو وقت کے نبی نے انہیں کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم تو صرف تمہیں نصیحت کرتے ہیں، تمہیں توحید بتلاتے ہیں، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آئی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی جتنی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات پڑھی ہیں کہ نحوست کا تعلق کسی انسان، کسی وقت یا مہینے کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ؟ انسان کے عملوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ جاہلیت والی جو باتیں تھیں، عقائد تھے، نظریات تھے، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سمجھدار قسم کے لوگوں کے ہاں بھی، پڑھے لکھے ہیں، عقل مند ہیں، شعور ہے، اس کے باوجود وہ باطل نظریات، وہ باطل تصورات اور وہ باطل گمراہانہ عقائد اور نظریات ہمارے اندر بھی پائے جائیں۔ سفر کے متعلق ہمارے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایسی رسومات اور ایسے جاہلانہ نظریے پائے جاتے ہیں کہ شریعت و سنت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر صراحتاً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق وضاحت فرمائی ہے۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ سفر کا معنی کیا ہے؟ خالی ہونا۔ اصل میں پیچھے جو 3 مہینے گزرے تھے وہ 3 مہینے اشہر حرم میں سے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر، ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے کفار بھی لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا وہ اپنے اسلحوں کو لگا کر دوبارہ قتال کے لیے نکل پڑتے اور پیچھے ان کے گھر کیا ہو جاتے تھے؟ خالی ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ سفر کا معنی ہے پیٹ کا کیڑا۔ سفر کا کیا معنی ہے؟ پیٹ کا کیڑا۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ جب انسان کو سخت بھوک لگتی ہے تو بھوک کی حالت میں اس کے پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے جو انسان کو کاٹتا ہے۔ تو شریعت نے اس بات کو بھی رد فرمایا
اور دوسرا ایک اور بھی کہ سفر کو نسیہ کے معنی میں لیتے تھے، وہ یہ کہ 3 مہینے جو اشہر حرم میں سے تھے ان مہینوں کے اندر ردل بدل کر دیتے تھے مشرکین مکہ، کہ محرم کو سفر کی جگہ لے آتے، سفر کو محرم کی جگہ لے جاتے، یا کبھی ایسا ہوتا کہ محرم کے مہینے کو مزید بڑھا کر 30 دنوں سے یا 29 دنوں سے بڑھا کر مزید آگے اور دن بھی اس کے اندر کیا کر لیتے تھے، شامل کر لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان نظریات کا رد فرمایا، لیکن سفر کے ان نظریات کو رد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ صرف سفر نہیں بلکہ سفر المظفر ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر المظفر۔ مظفر کہتے ہیں کامیابی والا مہینہ۔ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ کامیابی والا مہینہ۔ مشرکین کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ سفر کے مہینے میں ہمارے اوپر آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں، ہمارے اندر آپس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ لڑائی جھگڑے تو ان کے اپنے عملوں کی کرتوت تھی کہ 3 مہینے صبر کرتے تھے اور 3 مہینے کے بعد پھر نکلتے اور خوب اودھم مچاتے تھے، لڑائی اور جھگڑے آپس میں فسادات کرتے تھے، اور اس کو منسوب کر دیتے تھے مہینے کی طرف کہ اس مہینے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفات اور بلیات ہیں، ہمارے اوپر مصائب ہیں۔ تو شریعت اسلام نے ان تمام نظریات کی بےخونی کی، رد فرمایا۔ اب سنیے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا صفر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے جلد 2 کے اندر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ لا عدوى، یہ جو نظریہ ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، فرمایا کہ یہ نظریہ مسلمانوں والا یا شریعت اسلام والا نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے اور پھر اس اونٹ سے دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ ایک اونٹ کو کیا لگتی ہے؟ خارش لگتی ہے، اس سے پھر دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس اعرابی سے پوچھا، مجھے بتلاؤ کہ جس اونٹ کو پہلے خارش لگی ہے اس اونٹ کو خارش کیسے لگائی ہے؟ بات سمجھا دی نا کہ یہ جو تمہارا نظریہ نا کہ اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگی ہے، اس کی وجہ سے بیماری نہیں لگی۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقدر ہے کہ میرا اللہ جب چاہتا ہے کسی کے اندر سے بیماری کو دوسرے کے اندر منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لینا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری میرے اندر آ جائے، فرمایا کہ ایسا نظریہ بنانا شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ اور آگے میں دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ ایک اونٹ کو کیا لگتی ہے؟ خارش لگتی ہے، اس سے پھر دوسرے اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس اعرابی سے پوچھا، مجھے بتلاؤ کہ جس اونٹ کو پہلے خارش لگی ہے اس اونٹ کو خارش کیسے لگائی ہے؟ بات سمجھا دی نا کہ یہ جو تمہارا نظریہ نا کہ اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگی ہے، اس کی وجہ سے بیماری نہیں لگی۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقدر ہے کہ میرا اللہ جب چاہتا ہے کسی کے اندر سے بیماری کو دوسرے کے اندر منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ بنا لینا کہ فلاں کی وجہ سے بیماری میرے اندر آ جائے، فرمایا کہ ایسا نظریہ بنانا شریعت اسلام کے خلاف ہے۔ اور آگے میں اسی کی وضاحت کے اندر ایک اور حدیث کو ساتھ جوڑتا ہوں۔
اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجذوم آدمی سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ مجذوم جانتے ہیں نا، جسے جذام کی بیماری ہو۔ فرمایا کہ اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ کس سے بھاگتے ہو؟ شیر سے تم بھاگتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محدثین نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجذوم سے تم ایسے بھاگو کہ جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، حالانکہ نبی ہی کا فرمان ہے کہ لا عدوہ، بیماری ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے، اور یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے جذامی آدمی سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تمہیں بیماری اس سے لگ گئی، تم بھی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو تمہارا نظریہ یہ ہو جانا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے۔ تمہارے دل میں یہ خیال آنا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا لگی ہے؟ مجھے بیماری لگی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے تمہارا نظریہ خراب ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا، اور جب عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر ایسا انسان جاہلیت کی رسموں میں جا پڑتا ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لیکن یہ نظریہ بنا لینا کسی کی وجہ سے مجھے بیماری لگ جائے گی، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ۔ مجھے ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، غالباً انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا یا کسی اور ساتھی نے سنایا، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ میں سخت بیمار تھا اور اتنی مجھے شدید بیماری تھی کہ اس بیماری کے عالم میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے جو ہے اس نے مجھے ہاتھ میں رکھا، تو دور ہو جاؤ، میرے قریب نہ آنا کہ تمہاری وجہ سے میں نہ بیمار ہو جاؤں۔ بڑے تکبرانہ اور ایسے اس کے جملے تھے، کہتے ہیں کہ میرے دل کو بڑی ٹھیس لگی۔ میں کہا کہ یا اللہ، میں کوئی ایسا اچھوت تو نہیں بن گیا کہ ایک ڈاکٹر جو مسیحا ہوتا ہے اس نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو گوارا نہیں کیا، مجھے اپنے کلینک سے باہر نکال دیا۔ کہتے ہیں میں تو آنسو بہاتا ہوا، مجھے اس دن بہت رونا آیا، کہتے ہیں میں گھر جا کے بہت رویا کہ یا اللہ مجھے ایسی بیماری سے نجات عطا فرما کہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ ایک ڈاکٹر مجھے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان، دوسرے دن میں وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ کلینک بند تھا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ کل اسے پتہ نہیں یہاں سے گیا ہے تو اچانک ہی اس کے سینے کے اندر درد اٹھا اور وہیں پر ہی فوت ہو گیا۔ بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب ایسے تکبرانہ اور ایسے جملے بولتا ہے تو میرا اللہ پھر اس کے ساتھ یہی حشر فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ لا عدوہ، بیماری ایک دوسرے کے اندر تجاوز، بھئی نظریہ بنا، بولے اپنی زبان سے بولے کہ بیماری ایک دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا طیرۃ، یہ پرندوں سے فال لینا، بدشگونی لینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی کام کرنے کی غرض سے وہ لوگ باہر نکلتے تھے تو پرندہ اگر ان کے دائیں طرف سے گزر جاتا تھا تو سمجھتے تھے اس کام کے اندر خیر ہوگی، یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر پرندہ ان کے بائیں طرف سے اڑ جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں، سفر ہمارے لیے ٹھیک نہیں، واپس لوٹ آتے تھے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں نظریہ ہے کہ بلی اگر دودھ گرا دے، صبح جاتے ہوئے نکلتے ہوئے کہیں دودھ ان کا گر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کام آج کا ہمارا دن سارا نحوست والا ہوگا معاذ۔ اور راستے جاتے ہوئے تو پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو کہتے ہیں تو نے مجھے پیچھے سے آواز کیوں دی ہے، کیسے آج میں جو ہے مجھے
صحیح کام میرا نہیں لگے گا۔ یہ ساری وہ جاہلانہ رسومات جو کفار اور مشرکین کے اندر پائی جاتی تھیں، ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے ہو، پرندے سے ہو، جانور سے ہو، کسی اور چیز سے ہو، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینے کی اسلام کے اندر کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسرا لفظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا ہامہ، ہامہ کہتے ہیں الو کے بولنے کو۔ مشرکین کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ جب کوئی آدمی قتل ہو جاتا تو اس کی روح الو کے اندر منتقل ہو جاتی تھی اور وہ الو آ کر اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر چیخ و پکار کرتا تھا۔ اور بعض کے ہاں مشرکین کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ مرنے والے آدمی کی روح جو ہے وہ گھر کے اندر لوٹتی ہے اور آ کر چیخ و پکار کرتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جمعرات یہ فلاں دن کو آتی ہے اور دیواروں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور شور مچاتی ہے کہ کوئی صدقہ کرو، کوئی خیرات کرو، کوئی فلاں کرو، کوئی فلاں کرو۔ اور یہ وہی رسم ہے جو جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا ہامہ، کسی کی روح واپس نہیں لوٹتی ہے۔ بھئی جو روح چلی گئی ہے، قرآن مجید میں سورہ انفطار کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اگر وہ روح نیک ہے تو وہ علیین کے اندر ہے، علیین جنت کا مقام ہے، اور اگر وہ روح بد ہے تو پھر وہ سجین کے اندر ہے جو جہنم کا مقام ہے۔ جو جنت میں ہے اسے آنے کی ضرورت نہیں، جو جہنم میں ہے اسے دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ فرشتے تو اس کو نہیں چھوڑنے والے نا بھائی، دنیا کا معاملہ تھوڑی ہے بھی رشوت پیسے شیسے دے کے بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ نظریات پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر الو آ جائے تو کہتے ہیں یہ گھر ویران ہو جائے گا معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے کہ الو کی سرشت میں یہ بات ہے، فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ اپنا گھونسلہ وہاں پر بناتا ہے جو گھر ویران ہو چکا ہو، جہاں پر بے آبادی ہو۔ جیسے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کیا ہو، محفوظ ہو۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو اوپر، درختوں کے اوپر محفوظ جگہ پہ بناتے ہیں۔ چڑیوں کو دیکھیں آپ گھروں کے اندر جہاں گھونسلہ بناتی ہیں مضبوط جگہ پہ بناتی ہیں تاکہ ان کے بچے محفوظ رہیں، ان کی جان محفوظ رہے، کوئی چیز اس کے اوپر حملہ نہ کرے۔ تو الو کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ گھونسلہ بناتا ہے جہاں پر ویرانہ ہو، اور ہم نے اس کو منسوخ کر دیا کہ جس گھر کے اندر الو بیٹھ جائے بس اب اس گھر کی خیر نہیں، وہ بے آباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا اور فرمایا بلا ہامتا، شریعت کے اندر اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا سفر، سفر کے مہینے کے متعلق جیسے میں نے شروع کے اندر یہ بات عرض کی کہ مشرکین کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ لوگ نحوست والا مہینہ تصور کرتے تھے، آفات اور بلیات والا مہینہ تصور کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر جو عذاب آتے ہیں، آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، قحط آتا ہے، نحوست کے یہ دن تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے نحوست والا مہینہ ہے۔ مجھے بتائیے آج مسلمانوں کے اندر یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میری شادی ہے، میں نے کہا بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ لیکن لڑکی والوں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا منع کیوں کیا؟ کہتے جی سفر کے مہینے میں ہم نے شادی نہیں کرنی، سفر کے بعد جا کے شادی کریں گے۔ میں نے کہا کیوں، سفر کے مہینے میں کیا ہے؟ کہتے جی سفر کے مہینہ جو ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، جب یہ نحوست والے دن گزر جائیں گے تو پھر شادی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا عجیب ہماری حالت آج بن چکی ہے، وہی نظریات، وہی باطل عقائد اور تصورات جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے اندر پائے جاتے تھے آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ شادی نہیں کریں گے، اور پھر سفر کے مہینے کے متعلق بہت سارے تصور، صرف یہی نہیں، شادی نہیں کریں گے اور پھر
مہینے کے متعلق بہت سارے صرف یہی نہیں، آخری بت کو باقاعدہ طور پر کوئی لوگ چھولے بناتے ہیں اور اس کو بانٹتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشیاں بھی مناتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے دیگیں پکا کر بناتے ہیں تاکہ اس مہینے کے اندر جو آفات اور بلیات آئیں وہ ہمارے سپر سے ٹل جائیں۔ ہمارے اسکول کے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے یہ جو سانگلہ میں واقعات ہو رہے ہیں، وہ جن والا جو ایک مشہور واقعہ ہو رہا ہے، کہنے لگا جو اس نے کہا ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہونے تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں۔ میں نے کہا کیوں، سفر کا مہینہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہنے لگے سفر کے مہینے میں بہت ساری آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں یہ وہی نظریے ہیں، یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سختی کے ساتھ ترتیب فرمائی۔ یہ ایک حدیث نہیں، پورا ایک باب بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سفر کے متعلق ایک باب باندھا ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام احادیث جمع فرمائی ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ سفر کے متعلق جو تمہارے نظریات ہیں کہ اس کے اندر آفات نازل ہوتی ہیں، بلیات نازل ہوتی ہیں، یا تم اسے نحوست والا مہینہ تصور کرتے ہو، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ، اگلی ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا صفر، اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى، بیماری ایک دوسرے کے اندر تجاوز نہیں کرتی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولا حامہ، حامہ کا پیچھے میں نے ابھی کیا کہ یہ جو روح کے لوٹ آنے یا الو کے بولنے کے متعلق جو تصورات ہیں، نظریات ہیں، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا نوء، نوء کہتے ہیں غولب، ستاروں کے متعلق نظریات رکھنا۔ مشرکین کے ہاں یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ستارہ فلاں منزل پر پہنچ جائے، یا ہمارے اوپر جب بارش آتی ہے فلاں ستارے اتنی منزل کو پہنچ جائیں تو ہمارے اوپر یہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے ہماری ہر اخبار بھری پڑی ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ ہے، تمہارا ستارہ اب گردش کے اندر ہے، تمہارا ستارہ اب یوں ہوا ہے، فلاں ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سختی کے ساتھ ترتیب فرمائی ہے۔ باب الکہانہ کے نام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ لائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرے، کیا کرے؟ اس کی بات کو تصدیق کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ یعنی شریعت کا اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ قرآن کا اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ وہ غیب کی خبریں نجومی کے پاس پوچھنے کے لیے گیا ہوا کہ جی میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد ہیں کراچی کے اندر، ہمارے ملتان میں ایسے بہت ہیں، یہاں پتہ نہیں، ملتان کے اندر بھی اور کراچی آپ سیر کے لیے جائیں نا سمندر کے کنارے، تو وہاں بے تحاشا بیٹھے ہوتے ہیں، پرندے لے کر، ہاتھ دیکھنے والے جی ہاتھ دکھا لیں، پرندے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں جی فال نکلوا لیں۔ خدا کے بندوں جنہیں اپنی قسمت کا حال علم نہیں ہے وہ تمہاری قسمت کو کہاں بتائیں گے؟ جو خود روڈوں کے اوپر بیٹھ کر 10-10 روپے 20-20 روپے لے کر تمہاری قسمت کے حال بتا رہے ہیں، انہیں اپنی قسمت تو پوچھیے نا کہ تمہاری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اپنے مستقبل کے بارے میں، غیب کی خبر کے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقط اشرک، تحقیق اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا نوء، یہ ستاروں کے متعلق جو تم نظریات رکھتے ہو، باطل عقائد رکھتے ہو کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ کے اوپر یا فلاں مقام کے اوپر پہنچے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، فرمایا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے متعلق پھر فرمایا ولا صفر، سفر کے مہینے کے متعلق جو باطل نظریات تمہارے اندر
تو فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر لہن او تکہن او تکہن لہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص کہ جو بدشگونی لے یا کسی کے بارے میں بدشگونی لے جائے، کسی کے لیے بدشگونی لی جائے یا اپنے بارے میں کسی چیز کے متعلق بدشگونی لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ولا غیرہ کے اندر میں نے اس حدیث کی تصریح کر دی کہ بدشگونی لینا کسی بھی چیز سے ہو، پرندے سے ہو، وقت سے ہو یا جانور سے ہو، کسی انسان سے ہو، فرمایا کہ بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا او تکہن او تکہن لہو، کوئی آدمی کہانت کرے یا کرائے۔ کہانت وہی میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ باتیں پوچھ کے آئے تو یا کسی کے لیے پوچھوائے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ایسا آدمی بھی ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ پھر اس نے شریعت محمدی کا پھر انکار کر دیا ہے، وہ امت محمدیہ سے اپنا رشتہ اور ناطہ کاٹ چکا ہے جو شخص ایسا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا او سحر او سحر لہو، جو شخص جادو کرے یا جادو کروائے، فرمایا کہ ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں۔ ومن عقد عقدۃ ومن اتى کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور جو شخص گرہیں لگوائے یا لگائے، گرہیں لگوانا یا لگوانے سے مراد یہ تعویذ کرنے والے یا وہ جانتے ہیں کہ جس کے اندر کفر اور شرک کے کلمات، ایسے کلمات ہوں جس کی وجہ سے جس کا انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہو، ایسی چیزوں سے فرمایا کہ دم تعویذ کروانے کی اجازت بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب تو ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے لوگ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، وہ بظاہر سید بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، در حقیقت سید نہیں، وہ یعنی رافضی ہوتے ہیں، اور تعویذوں کے اوپر معاذ اللہ صحابہ کا نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں صفدرآباد کا واقعہ ہے، اخبارات کے اندر بھی چھپا، باقاعدہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی، وہ بیچارہ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، بیمار تھا، اسے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر پیر صاحب ہے وہ تعویذ دیتے ہیں، وہ لے آ، اور وہ تعویذ لینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے کیا کہا ظالم نے کہ ان تعویذات کو لے جاؤ اور ان کے اوپر روزانہ ہر نماز کے بعد تم نے ان کے اوپر جوتے مارنے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں ایک دن جوتے مار رہا تھا، میرا بھائی آ گیا اوپر سے، اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے پیر صاحب نے یہ تعویذ دیا اور کہا کہ اس کو جوتے مارنے ہیں۔ تو میرا بھائی تھوڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح اندر لکھا ہوا کیا ہے، اگر قرآن کی آیات ہیں تو تب بھی ناجائز ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر کسی صحابی کا نام، کسی نبی کا نام، دم تعویذ تو یہی ہوتا ہے نا کہ قرآنی آیات، نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں یا کچھ آیات ہوتی ہیں جن کو لکھ کر ان کے اوپر تعویذ کیا جاتا ہے کہ اثر ہو اس کا۔ اب وہ ظالم کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بھائی نے تعویذ کھولا تو اس کے اوپر ایک ایک پرچی کے اوپر چاروں صحابہ کے نام، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان کو جوتی مارنے کو اس نے مجھے کہا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے تعویذ لینا کہ جس کے بارے میں تمہیں ان کے معنی کا علم نہ ہو، ایسے تعویذ نہ لیا کریں کسی سے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کے اوپر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کو بھی صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی اجازت ہے، غلط بھی استعمال کرنے کی اجازت ان کی بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن اتی کاہنا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، پھر اس کی تصدیق کی، بما یقول، جو اس نے کہا تھا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق اس نے کفر کر دیا، انکار کر دیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ مجھے بتائیے اس سے بھی بڑا ظلم یا اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ چھوٹی سی پریشانی کی خاطر انسان اپنا ایمان گنوا دے اور اپنا تعلق نبی کی امت سے اپنا کٹوا دے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری بات، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے، کہ سفر کے مہینے کو ہم جو منحوس سمجھتے ہیں کہ فلاں دن یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے، تو مہینہ کس کا ہے؟ 11 مہینے کس کے ہیں؟
تو یہ 12واں مہینہ بھی کس کا ہے؟ تو یہ بھی زمانہ ہے نا، یہ بھی دن اور رات ہے جس طرح باقی 11 مہینے کے دن اور رات ہیں۔ تو پھر یہ ہم نے کہاں سے بنا لیا کہ 11 مہینے تو ٹھیک ہیں اور ایک مہینہ ہم نے بنا لیا کہ نہیں جی اس کے اندر نحوست ہے، اور کسی مہینے کو برا اور بھلا کہنا، یہ وقت کو، زمانے کو برا اور بھلا کہنا ہے، کیونکہ یہ زمانہ ہے نا، یہ حالات، یہ وقت ہے، یہ دن ہے، یہ راتیں ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جب انسان ان کو برا بھلا کہتا ہے تو گویا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو، گالی گلوچ نہ کیا کرو۔ فإن اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، زمانہ میں ہوں، الایام واللیالی لی، یہ دن اور رات کس کے ہیں؟ فرمایا میرے ہیں۔ یہ دن رات کس کے ہیں؟ فرمایا میرے ہیں۔ اجددها وابلیها، میں ان کے اندر انہی کو پرانا بھی کرتا ہوں اور انہی کو نیا بھی کرتا ہوں، یعنی دن چلا جاتا ہے، رات میں لے آتا ہوں، رات چلی جاتی ہے، دن میں لے آتا ہوں، چلے ہوئے دن، گزرے ہوئے دن پرانے ہو گئے، آنے والے دن نئے بن گئے۔ پر میں یہ تبدیلی کس کے حکم سے آتی ہے؟ میرے حکم سے آتی ہے، تو میں ان کو الٹتا اور پلٹتا ہوں۔ پر میں کہ پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو؟ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے کیا کرتا ہے؟ تکلیف پہنچاتا ہے۔ یقول یا خیبۃ الدہر فلا یقولن احدکم یا خیبۃ الدہر، اور کس طرح تکلیف پہنچاتا ہے؟ کہتا ہے ہلاکت زمانے کی اور بربادی زمانے کی ہے افسوس زمانے کے اوپر۔ یہ جو الفاظ زمانے کے بارے میں کہتا ہے، پر میں ان الفاظ کی وجہ سے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ فإنی انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانہ تو میرا ہے، میں ان کو الٹتا اور پلٹتا ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمانے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہیں؟ اقلب لیلہ ونہارہ، میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ فاذا شئت قبضتها، جب میں چاہوں گا ان دن اور رات کو اپنے قبضے کے اندر لے لوں گا اور قیامت برپا ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ سفر کے مہینے کے متعلق اپنے اندر گھر میں جا کر بھی ان باتوں کو عورتوں کو بھی سمجھایا کریں۔ ہم چاہے لاکھ سمجھیں، ہماری عورتیں نہ سمجھیں نا تو ہم صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے، یہ پکی بات ہے۔ ہمارے گوجرا والے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت چلا دیتا ہوں۔ فرماتے تھے میں نے 55 سال ہو گئے تمہیں قرآن کا درس دیتے، سمجھاتے، لیکن فرمایا کرتے تھے قسم ہے خدا کی جب تک تمہاری بیویاں نہیں سمجھیں گی اس وقت تک تم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ عورتوں کے دماغ زیادہ خراب ہوتے ہیں اس معاملے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق۔ وہ مجھے یہاں ایک ساتھی کہہ رہے تھے یہ بوڑ کا جو درخت لگاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے۔ بوڑ کے درخت کو جانتے ہیں نا جی، یہ بوڑ کا جو درخت لگاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے۔ میں نے یہاں ایک نمازی کو بتایا، کہتا ہے میرے دادا جی نے لگایا تو وہ ابھی تک میرے دادا بھی زندہ ہے، بوڑ بھی زندہ ہے۔ عجیب قسم کے نظریات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو سفر کے متعلق یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی آفات اور بلیات نہیں۔ ایسا نظریہ رکھنا یہ کفرانہ اور جاہلانہ باتیں ہیں، ان نظریات کا رد کیا کریں۔ جب اگر آپ کو شادی بیاہ کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کرنا، نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے نکاح کرنا۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں سمجھا کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.